الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على روح محمد في الأرواح اللهم صل على قبر محمد في القبور اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میرے واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں،
اور معزز سامعین کرام، اللہ جل شانہ عم نوالہ کا احسان عظیم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو احب البلاد الی اللہ مساجدہا میں جمع فرمایا، وابغض البلاد الی اللہ اسواقہا سے دور رکھا۔ اس میں محض اللہ جل شانہ کا کرم فضل شامل حال ہے۔ اس میں میرا آپ کا کوئی ذاتی کمال نہیں، کوئی ذاتی وجاہت نہیں، کوئی ذاتی بڑھوتری نہیں۔ اس اجتماع پر، اس جمع ہونے پر اللہ کی بارگاہ کے اندر دل و جان سے صفت شکر اپنانے کی کوشش کرنا، اور کسی بھی نعمت پر شکر ادا کرنے سے نعمت دگنی ہو جاتی ہے، نعمت بڑھ جاتی ہے، اور کفران نعمت سے نعمت چھن جاتی ہے۔ یہ زندگی کا ایک منشور بنا لے کہ اللہ جل شانہ کی انگنت نعمتیں ہمارے اوپر ہیں، روزانہ کی بنیاد پر اللہ کے دربار میں اللہم لک الحمد و لک الشکر کی صدائیں دل و زبان سے نکلتی رہیں۔ ویسے 360 جوڑ تو انسان کے بدن کے اندر ہیں، تو 360 جوڑ تو یہ ہوئے، تو 360 مرتبہ تو شکر ادا کرنا ادنا درجہ ہے۔ اور اس کا آسان حل اور آسان نسخہ فرمایا کہ جو آدمی 2 رکعت نماز چاشت پڑھ لے گا، یعنی کہ 8:30 کے بعد ٹائم شروع ہو جاتا ہے 11 سوا 11 تک، تو جو آدمی 2 رکعت صلاۃ الضحیٰ یعنی جس کو چاشت کی نماز کہتے ہیں پڑھ لے گا، گویا کہ اس نے 360 جوڑوں کا شکر ادا کر دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں کو دوستو، عمل سے بھی، زبان سے بھی اور دل سے بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس پر نعمتوں میں ترقی ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمہ وقت اپنی طرف متوجہ ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں کو دوستو، بہترین عشروں میں سے ایک عشرہ جس کو عشرہ ذی الحج کہا جاتا ہے وہ چل رہا ہے، اور یقیناً یہ بہت ہی مایوسی والا سال کہہ لیں کہ وہ بیت اللہ جہاں پر لاکھوں انسان جمع ہوتے تھے، اور اس وقت اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کی صدائیں گونجا کرتی تھی۔ اب مختصر سا مجمع وہاں پر موجود ہوگا، تو یقیناً اس پہ جتنا افسوس کیا جائے اور جتنا استغفار کیا جائے کم ہے۔ اللہ جل شانہ ان حالات کو بدلے اور پھر سے مساجد، مدارس، بیت اللہ، مسجد نبی کی بہاروں کو پھر سے بحال کر دے۔ تو عشرہ ذی الحج کے متعلق تفصیلات تو گزشتہ جمعے پر آ گئی تھی۔ اب اس جمعے پر اور اگلے جمعے پر کہ جو ہم ہر سال قربانی کرتے ہیں، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے۔ دیکھیں، اللہ جل شانہ نے انبیاء میں سے سب سے بڑا مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، اور کسی نبی کو کریم اللہ کہا، کسی کو ذبیح اللہ کہا، کسی کو روح اللہ کہا، اور اسی طرح کسی کو نجیح اللہ کہا، اور کسی کو محمد الرسول اللہ کہا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے خلیل اللہ کہا۔ اور انہوں نے اللہ کی خلت میں، اللہ کی دوستی میں اتنے بڑے امتحانات سے اپنے آپ کو گزارا۔ ایک تو ہم بیان کر لیں، دوسرا آپ سن لیں، لیکن عملاً انہوں نے کیسا کیا کہ وہ اللہ جل شانہ کی محبت میں فنا ہو چکے تھے، اور اللہ جل شانہ کے حکم پر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے نبیوں کا سردار بنایا گیا، اور سارے انبیاء میں سے بڑا اعزاز آخری نبی ہونے کا آپ علیہ السلام کو دیا، لیکن جب ملت کی بات آتی ہے تو فرمایا ملت ابیکم ابراہیم، آپ اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر قائم رہے،
हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, और जिन्होंने नाम रखा मुस्लिमीन यानी फर्माबरदार। तो इस एतबार से इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कैसी कुर्बानियाँ दी, उन कुर्बानियों के क़िसस को और वाक़यात को अगर आदमी बयान करना शुरू कर दे तो कई महीने लग जाएं, लेकिन मैं आपके सामने इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी की डायरी इशारात में बयान करने की कोशिश करूँगा। वाक़यात हर एक के ज़हन में मुस्तहज़र पहले से होंगे, लेकिन बात यह है कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह जल्ल शानु ने ये एज़ाज़ क्यों दिया। अल्लाह फरमाते हैं वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन, कि हमने यानी अल्लाह जल्ल शानु फरमाते हैं कि हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को चंद इम्तिहानात के साथ आज़माया, फअतम्महुन, वो उन सारे इम्तिहानात में पूरे उतरे। तो फिर अल्लाह जल्ल शानु फरमाते इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, कि इन इम्तिहानात में कामयाबी पर और हर पर्चे में 100 नंबरात लेने पर अल्लाह जल्ल शानु ने एज़ाज़ के तौर पर फरमाया इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, हमने आपको इंसानियत का इमाम बना दिया। और इसका अमली नमूना यहूदी कहते हैं हम इब्राहीमी, ईसाई कहते हैं हम इब्राहीमी, मुशरिकीन कहते हैं हम इब्राहीमी। मा कान इब्राहीम यहूदिय्यन वला नसरानिय्यन वलाकिन कान हनीफन मुस्लिमा वमा कान मिनल मुशरिकीन। अल्लाह ने जवाब दिया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम न यहूदी थे न ईसाई थे, लेकिन वो दीन हनीफ के ऊपर थे जिसको आप अलैहिस्सलाम ने इख्तियार किया। वमा कान मिनल मुशरिकीन, आप शिरक करने वालों में से नहीं थे। तो ये जो अल्लाह जल्ल शानु ने उनको सारे इम्तिहानात पर ये एज़ाज़ दिया, इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, हम आपको सारी दुनिया के इंसानों का इमाम बनाएंगे। और इस इमाम के बनाने की अमली नमूना कि सारी दुनिया के सारे लोग ये कहते हैं कि हम इब्राहीमी हैं। अब मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह फरमाते हैं वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन, पहला इम्तिहान। मैं बात इशारात में करूँगा, वाक़यात तफसील के साथ आप पढ़ चुके होंगे, बार बार सुन चुके होंगे। पहला वाक़या उन इम्तिहानात में से, अच्छा ये भी हम सब का अक़ीदा है, उलमा अहले सुन्नत का, जमहूर उलमा का, नबी जो होता है ना, आलम अरवाह में भी नबी होता है, माँ के पेट में भी नबी होता है, माँ की गोद में भी नबी होता है। इन सारे अदवार में उनकी तरबियत बराह रास्त अल्लाह करते हैं। अम्बिया की तरबियत बराह रास्त अल्लाह करते हैं। लिहाजा जिस नबी की तरबियत बराह रास्त अम्बिया करे, हालात और वाक़यात से वो नबी मुतासिर नहीं होते। आमतौर पर इंसान अपने बाप दादा के मज़हब पर होता है। जब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आँख खोली, वइज़ क़ाल इब्राहीम लिअबीही आज़र, उनके बाप का नाम आज़र था और ये नमरूद के ख़ास मुशीर थे और बुत बनाते थे और बुत बेचा करते थे, घर घर में जाकर, मार्केट में जाकर, कोई छोटा बुत, कोई बड़ा बुत, कोई लंबा बुत और इसी तरह कोई मोटा बुत, मुख्तलिफ़ किस्म की अक़साम मार्केट में चलती थी। जब इंसान इंसानियत से निकलता है तो सफ़ाहत के आला दर्जे पर पहुंच जाता है। तो जब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश हुई तो एक दिन माँ से सवाल कर बैठे, अम्मी जान मेरा रब कौन है? कहा कि मैं
ماں تیرا رب ہوں، پلاتی ہوں، کھلاتی ہوں، سارے معاملات کرتی ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر آپ کا رب کون ہے؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، امتحانات بچپن سے شروع ہو گئے۔ ماں نے جواب دیا کہ میرا رب تیرا باپ نمرود ہے، میری ساری ضرورتوں حاجتوں کو پورا کرتا ہے، سارے نظم و نسق کو چلاتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا پھر میرے ابا آزر کا رب کون ہے؟ تو کہا ہم سب کا رب نمرود ہے، جو سب کو جائیداد دیتا ہے، سب کو روپیہ پیسہ دیتا ہے، سب کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، ملک کا بادشاہ ہے، وہ ہم سب کا رب ہے۔ اچھا 2 آنکھیں میری ہیں، 2 آنکھیں آپ کی ہیں، 2 کان میرے ہیں، 2 کان آپ کے ہیں، ایک زبان میری ہے، ایک زبان آپ کی ہے، یہ ساری کیفیات میرے ابا جان میں بھی ہے اور یہ ساری کیفیات نمرود میں بھی ہیں۔ تو پھر یہ بتلائیں کہ نمرود کا رب کون ہے؟ عام طور پر کھسیانی بلی کھمبا نوچے جو مثال ہے نا، کہ جب دلائل ختم ہو جاتے ہیں پھر تو تڑاں پہ آدمی آ جاتا ہے، کہا منہ بند کر، چھوٹا منہ بڑی باتیں، یہ کیا سوالات کرتے ہو، تمہیں زیب نہیں دیتے۔ اب جب آزر آیا تو کہا کہ تمہارا بچہ تو عجیب و غریب سوال کرتا ہے، کہاں فارغ بیٹھنے سے آدمی کے دل و دماغ میں سوالات جنم لیتے ہیں، چلو میں کل سے اس کو اپنے ساتھ کام پہ لے جاؤں۔ تو کام پہ لے جانے کے ساتھ ساتھ مارکیٹ میں نمرود بت اٹھا کر لے جاتا اور کہتے کہ یہ نفع دینے والا ہے، یہ اتنا خوبصورت ہے، یہ ایسا کرنے والا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی 2-4 بت اٹھوا دیے۔ اور عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جب 2 آدمی چلتے ہیں، ایک صدا لگاتا ہے، دوسرا اس کی تائید کرتا ہے، تو سودے بن جاتے ہیں، پیسے آ جاتے ہیں۔ ادھر نمرود اپنے بتوں کے فضائل بیان کرتا، ادھر ابراہیم علیہ السلام کہتے کہ لوگوں سنو میرا باپ جھوٹ بولتا ہے، نہ یہ نفع دے سکتے نہ نقصان دے سکتے۔ اس کی منظر کشی اللہ پاک نے سورہ مریم میں یوں کی، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ ابا جان کیا کرتے ہیں، کس کی عبادت کرتے ہیں، کس کی صدائیں لگاتے ہیں؟ ما لا تسمع، جو سن نہیں سکتے، ولا يبصر، نہ دیکھ سکتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، نہ آپ سے کچھ ضرر کو دور کر سکتے۔ اب نمرود پریشان ہو گیا، میں تو اس کو لایا تھا کہ میرا معاون بنے گا، یہ تو میرے کاروبار کو ٹھپ کر دے گا، میرے کاروبار کو بند کر دے گا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے مزید فرمایا یا ابت لم تعبد الشیطان، بجان شیطان کی عبادت چھوڑیے۔ دیکھیں ایک تو اس قصے کو میں نے بیان کر دیا اپنے الفاظ میں، آپ نے سن لیا، تو ذرا دل و دماغ کے آئینے کو بند کر کے رات کو بیٹھ کے سوچے، اگر یہ واقعہ ہمارے گھر میں آ جائے، ہمارا مکالمہ دین کے معاملے میں ابا اور دادا سے ہو جائے تو کیا ہم کر سکتے ہیں؟ ہم کیا کریں گے؟ ہم تو ایک شادی کو شریعت کے مطابق اپنے گھر میں نہیں کروا سکتے۔ میرے بھائیوں کو دوستوں، باتیں تو ہماری زمین و آسمان سے اونچی اور عمل میں زیرو، اور پھر مدد مانگتے ہیں کہ بدر و احد والی مدد کیوں نہیں آتی؟ کیا اللہ ہمارے محتاج ہے یا ہم اللہ کے محتاج ہیں؟ ان واقعات میں غور کریں کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کی ناراضگی میں کسی باپ دادا کی بھی فرما برداری جائز نہیں ہے۔ تو اب جب نمرود کے پاس کچھ نہ بن سکا، کل لأرجمنک، میں تجھے پتھر مار مار کے رجم کر دوں گا، نکل میرے گھر سے، جو آخری ان کے پاس ہتھیار ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی پہلی قربانی، پہلا امتحان کیا، ماں سے ٹکراؤ، باپ سے ٹکراؤ، اور پھر گھر سے نکلنے کی قربانی۔ میرے بھائیو ذرا تصور میں جائیے
جس گھر میں انسان پیدا ہوا، جس گھر میں پلا بڑا اور بچپن کو پہنچا، چلنے پھرنے کے قابل ہوا، اور وہی ماں باپ کے چل گھر سے نکل، تو سوچئے کہ دل پہ کیا اثر پڑے گا، دماغ پہ کیا اثر پڑے گا۔ یہ بات کوئی معمولی نہیں ہے، یہ قربانی کوئی معمولی نہیں ہے۔ اس کو اللہ پاک نے قربانی کو امتحان سے تعبیر کیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلی قربانی گھر کے چھوڑنے کی دی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، بہت سارے امتحانات، پہلا امتحان یہ ہوا۔ دوسرا امتحان، دوسرا ٹکراؤ۔ آج تو میرے بھائیوں کو دوستوں ہم لکیر کے فقیر ہیں، چاہے بادشاہ دین کا مسئلہ بنا دے، ہم کہتے ہیں جی حکومت کی بات کو مانیں گے، حکومت کی بات ماننی چاہیے، شریعت بھی یہ کہتی ہے، لیکن جب حکومت شریعت کے خلاف آ جائے تو پھر لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق کے تحت اب اس کی شریعت کے خلاف بات کو نہیں مان۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا براہ راست نمرود سے ٹکراؤ ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت، رب کا تعارف فرمایا کہ تعارف کیا ہے؟ میرا رب کون ہے؟ جو زندہ کرتا ہے، مارتا ہے۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کی مراد یہ تھی کہ پیدائش بھی اللہ کے حکم سے ہوتی ہے اور موت بھی اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ بنیادی طور پر محیی و ممیت، زندہ کرنے والے مارنے والے کون ہیں؟ اللہ جل شانہ کی ذات۔ اس بے وقوف نے تختہ دار پر چڑھنے والے ایک آدمی کو آزاد کر دیا اور راہ چلتے کو تختہ دار پر چڑھا دیا۔ قال انا احیی و امیت، سوال دال جواب چلا۔ ابراہیم علیہ السلام اصل بنیاد کو بیان کر رہے ہیں، وہ ایک سبب کو بیان کر کے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے یہ تو جہالت کے اعتبار سے انتہا کو پہنچا ہوا، یہ علمی دلائل کے میدان میں صفر ہے، معلومات اس کی کچھ نہیں ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے دوسرا طریقہ اپنایا، فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، ٹھیک آجا میدان میں، میرا رب تو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ مبہوت ہو کر رہ گیا، خاموش ہو گیا۔ حالانکہ مفسرین محدثین لکھا ہے، اس بات پہ لمبی بحث کی ہے، جواب یہاں بھی تھا۔ یہ کہہ سکتا تھا کہ تم غلط کہتے ہو، مشرق سے تو میں نکالتا، تم مغرب سے نکال کے دکھاؤ، اور اگر وہ یہ کرتا تو اللہ کر دیتے۔ اب نمرود نے ایک اور چیلنج کیا کہ میں ایک بڑا لشکر لاتا ہوں، فوج کا لشکر لاتا ہوں، اللہ سے کہو کہ اپنا لشکر بھیج۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مخلوق کو کوئی حق نہیں خالق کو چیلنج کرے، ایسا نہ کر، برباد ہو جائے گا، ذلیل ہو جائے گا، خار ہو جائے گا۔ میرے بھائی یہ سارے امتحانات ہیں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہر امتحان میں 100 نمبر کے ساتھ کامیاب ہو رہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو جب اس نے بار بار چیلنج کیا، میدان میں ایک وسیع و عریض لشکر کو لے کر آ گیا۔ اب اللہ جل شانہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا پریشان مت ہونا، کہ بھائی ایک مرد ہے تو مرد کے مقابلے میں ایک مرد آ جائے تو یہ تو توازن ہو گیا نا، ایک نے دوسرے کو گرا دیا۔ کہا کہ اس بدبخت نے خالق کو چیلنج کیا، میں اپنی مخلوق میں سے ادنا لشکر بھیجتا ہوں، یہ کیسا مقابلہ کرتے۔ ادھر پہاڑ سے وہ ہیلی کاپٹر نمودار ہوئے جن کو مچھر کہتے ہیں، جب وہ آئے تو سارا لشکر تتر بتر ہو گیا، بھاگ گیا، چھوٹی سی مخلوق، اور پھر دوڑتا ہوا گھر میں پہنچا۔ بیوی نے کہا کیا ہوا، کہاں پھوپھا کہاں چلی گئی؟ کہا کہ عجیب و غریب لشکر ہے، نظر بھی نہیں آتا، اور ایک لنگڑا مچھر سامنے پڑا ہوا تھا، کہا کہ یہ لشکر ہے۔ ایک دم اللہ کے امر سے وہ اس کی ناک میں گھسا۔ اب وہی بادشاہ جو اعزاز و اکرام میں لوگوں کو
سپلائی کرتا تھا کھانا پینا، اب ہر ایک سے کہہ رہا ہے 50 جوتے سر پہ مارو کھانا لے جاؤ۔ میرے بھائیو، اللہ کی طاقت بڑی طاقت ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا بنتا ہے پھر اللہ اس کے بن جاتے ہیں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام اور امتحان میں کامیاب ہوتے گئے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا اسلام لانے کا قصہ بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں میں کسی سفر پہ گیا، راستے میں شدت تکلیف پیاس کی وجہ سے بڑھ گئی، میں نے اپنے پتھر کو، معبود کو جیب سے نکالا، سامنے رکھا، سجدہ کیا اور کہا کہ بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کا بندوبست کر دو، کچھ پینے کا بندوبست کر لو۔ لیکن پتھر کیا کرے گا، صنم کیا کرے گا؟ یہ تو انسان کے دماغ کے اندر جب فطور آتا ہے، اولئک کالانعام بل ہم اضل، جب انسان انسانیت سے نکلتا ہے تو درندگی کی صفت اللہ پاک اس میں ڈال دیتے، اس کی عقل معوف ہو جاتی ہے، سمجھتا کچھ نہیں۔ کہتے جب میں ادھر ادھر گیا، دیکھا تو واپس آیا تو میرا پتھر یعنی معبود گیلا تھا۔ میں نے کہا ایسا ظالم معبود ہے، خود تو اس گرمی میں نہا رہا ہے اور میرے لیے کچھ نہیں کر رہا۔ میں نے کہا میں چھپ کر دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے۔ دیکھا ایک بندر آیا اور بندر نے میرے معبود کے اوپر پیشاب کر دیا۔ کہتے میرے دل میں لگی چوٹ کہ جو معبود بندر کے پیشاب سے اپنی حفاظت نہیں کر سکا، اے ابو ذر یہ تجھے کیا دے گا؟ سیدھا مکہ میں گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ابتدائی دور تھا، آپ کے ہاتھ پر لبیک کہہ دی۔ اب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا امتحان آیا۔ میلہ لگتا تھا، آج کل بھی میلے لگتے ہیں، نہ نماز نہ روزہ نہ شریعت نہ پردہ، مردوں عورتوں کا اختلاط، عرسوں پہ کیا ہوتا ہے آپ سب جانتے ہیں۔ کہا چلو آج میلے پہ چلتے ہیں، عید کا دن ہے۔ ابراہیم علیہ السلام فرمایا فقال انی سقیم، اشارات میں بات ہو رہی ہے، واقعات تفصیل طلب ہے۔ فقال انی سقیم، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں بیمار ہوں۔ دیکھیں جب انسان کو جسمانی بیماری ہونا، عربی کی گرامر ہے، عربی کے قواعد ہیں، اس کے لیے الفاظ منتخب ہیں۔ جب آدمی کو ظاہری بیماری ہو، سر درد ہے، بخار ہے، تو اس کو عربی میں انی مریضن کہتے ہیں، میں مریض ہوں، میں کیا ہوں؟ مریض ہوں۔ اور کسی کام میں طبیعت نہ چلے، جیسا کہ دوستوں کے اندر ہوتا ہے چلو آج گھومنے کو چلتے ہیں، بعض کہتے ہیں جی آج طبیعت میں چلنے کا موڈ نہیں ہے، حالانکہ ظاہری طور پہ کوئی بیماری ہوتی، تو آپ نے فرمایا فقال انی سقیم، میں اندر سے آج رنجیدہ خاطر ہوں، میرا دل مطمئن نہیں ہے۔ اب جب وہ گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے قلع کما کر دیا، کسی کی ناک کو کاٹ دیا، کسی کے کان کو، کسی کے کندھے کو ستیہ ناش کر دیا۔ اور جب وہ واپس آئے پورا دن خواری کرتے رہے، ادھر ادھر ناچتے رہے، کہا چلو مغرب کے وقت اپنے معبودوں کو سلام کرتے ہوئے چلے۔ اور ہمارا رب کون سا ہے؟ رات کو سوتے بسمک اموت واحیا، اٹھتے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، نکلتے ہیں بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ مومن کی پہچان کیا ہے کہ مومن کے دل و دماغ میں 24 گھنٹے اللہ کی معیت آ جائے، اللہ کا نور آ جائے، اللہ کا تعلق آ جائے، یہ اسلام ہے۔ اور غیر اسلام کیا ہے کہ دن بھر معاملات نمٹاتے رہے، چلو مغرب کو سلام کرتے ہوئے چلے معبود۔ ادھر جب دیکھا تو ادھر تو حشر نشر، چیخ و پکار شروع ہو گئی کہ یہ کس نے ظلم کیا؟ فرمایا ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہی تو ان کے خلاف باتیں کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، نوجوانوں سے التماس ہے اپنی جوانی کو دین پہ لگا دو۔ جوان جو کام کر سکتے ہیں بوڑھے نہیں کر سکتے، کہ آج جوانوں کی جوانی کہاں کھپ رہی ہے، کن چکروں میں گھوم رہے ہیں، پوری رات موبائل کے اندر گھس جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، وہ نوجوان تھے جو راتوں کو مصلے پہ اپنی رات گزارتے تھے، اور پھر دن بھر 17 سال کا نوجوان آتا ہے، پورے سندھ کو فتح کر کے لے جاتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، اسی نوجوان کو جو 23 سال کا تھا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر بن ہشام او عمر بن الخطاب، اللہ نے عمر خطاب کو دیا، اور پھر کیسی جوانی اپنی لگا دی،
کافر کہنے لگے اگر ایک عمر اور ہو جاتا تو ساری دنیا سے کفر مٹ جاتا۔ نوجوانوں سے التماس ہے اپنی جوانی کو دین پہ لگا دو، واللہ یہ جوانی جب بڑھاپے پہ جائے گی، قبر میں جائے گی، اللہ سے وہ اعزاز پائے گی کہ جس کا تصور نہیں کر سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہا انت فعلت ھذا بآلیتنا یا ابراہیم، کہا بڑے سے پوچھو مجھے کیا پتا، کہا بول نہیں سکتے، کہا ظالمو بدبختو جو بول نہیں سکتے، افل لکم ولما تعبدون من دون اللہ، پھر کیوں عبادت کرتے ہو؟ ٹھیٹ دعوت دی۔ پھر سارا قصہ آپ کے سامنے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اللہ نے براہ راست آگ کو حکم دیا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ اور بقیہ دو امتحانات اللہ نے چاہا تو اگلے جمعہ پر اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی آذان ہوگی، پھر آذان کے بعد سنتیں ادا کی جائیں گی۔